فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد مالک الملک نے ہمارے اوپر یہ خاص کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، یہ کوئی عام مذہب نہیں ہے، یہ ماں کی مہد سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر تک کے سارے نظام اور دستور دیتا ہے، اور پھر اللہ پاک نے جب دستور دیا ہے تو ہمیں زندگی بھی اپنے دستور کے مطابق گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اس دستور میں کچھ حدود ہیں، وہ حدود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کرتا ہے۔ وہ حدود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ ہیں، ان حدود کو پھلانگنے یا ان میں کمی بیشی کرنے کی اللہ پاک اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح کہ سورہ بقرہ میں مالک الملک نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں مت پھلانگو۔ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے، پھلانگتا ہے، توڑنے کی، کم زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ آج میں موجودہ حکومت کی ایک وزیر اور خصوصاً وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان آیا، میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ علماء مہربانی کریں، حکومت کی رہنمائی کریں کہ وہ قانون بنانے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ریپ کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ، بدکاری کرتا ہے کسی بچے کے ساتھ یا کسی بچی کے ساتھ، تو انہوں نے اسے نامرد کرنے کا ایک قانون بنانے کی تیاری کی ہے، شک بنا رہے ہیں، وہ اسمبلی سے پاس کروائیں یا آرڈیننس کے ذریعے لائیں۔ میں یہ واضح کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے کی ایک جسارت ہے۔ حد کس کو کہتی ہے؟ حد اگر ہم یہ دیکھیں، حد کا معنی ایک باڑ، حد کا معنی ایک کنارہ، حد کا معنی آخری انتہا، حد کا معنی عدم اجازت، حد کا معنی ہے روکنا، منع کرنا۔ اب جب اللہ نے ایک باڑ لگا دی، اس باڑ سے آگے بڑھنے کی تم کوشش کیوں کرتی ہو؟ اب وہ مجرم جس نے اس باڑ کو توڑا، اللہ پاک نے اس کی سزا مقرر کی۔ اب حد وہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو حد ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور دوسری حد وہ سزا ہے جو کسی جرم کی وجہ سے کسی مجرم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقرر کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرم کی سزا خود مقرر کی ہے تو اس میں کمی یا بیشی کرنا یہ کسی قسم کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اب اگر کوئی بندہ زانی ہے، زنا کرتا ہے، اس کی سزا ہے، ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کی سزا ہے، اور اگر اسی طریقے سے کوئی چور ہے، اس کی ایک سزا ہے۔ تو یہ سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرنا ہے۔ حکومت کو چاہیے وہ سزائیں مقرر کرے، اور ان سزاؤں کا سبب بھی کیا ہے؟ یہ سزائیں اللہ نے کیوں مقرر کی؟ اس لیے تاکہ یہ جرم کو روکا جا سکے، پاپ کو روکا جا سکے، مجرم کو اس کی حد میں رکھا جا سکے، بہن بیٹی کی عزت محفوظ رہ سکے، بچیاں بچے ان کی عزت محفوظ رہ سکے۔ اللہ نے حدیں اسی لیے مقرر کی ہیں۔ اب ان حدوں کو وہ پھلانگتے ہیں، ان کو سزا دو۔
اور وہ سزا اس میں کمی کرو گے تو پھر تم اللہ رب العزت کی قانون کو توڑنے اور بغاوت کرنے کے مرتکب ٹھہرو گے. اور وہ اس میں دو قسم کی خرابی ہے. ایک تو تم اللہ پاک کی حد کو توڑ رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑ رہے ہو. دوسرا یہ مصلح کرنے کی طرف جا رہے ہو, یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ لاہور کا جو واقعہ ہوا وہ ایک جرم کے نہیں, وہ دوہرے جرم کے مرتکب ہیں. ان کی سزا شریعت نے مقرر کی ہوئی. اس کو دیکھ کر, لاہور کے جرم کو دیکھ کر, یا بچیوں کے ساتھ ہونے والے ریپ کو دیکھ کر, یا بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو دیکھ کر جو کر رہے ہو, اس کا سیدھا سادہ مسئلہ یہ ہے نا کہ قرآن نے سزا مقرر کی ہے. وہ سزا جب قرآن نے مقرر کی ہے, اس سزا کو تم سر عام نافذ کرو. جب تم سزا کو نافذ کرو گے تو مجرم لازمی طور پر جرم سے رک جائے گا. اب یہاں پر دیکھا یہ جائے کہ وہ سزا ہے کیا. اگر کوئی ریپ کرتا ہے وہ کنوارا ہے یا شادی شدہ؟ اگر کنوارا ہے تو سزا مقرر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, کہ اگر وہ زنا کرنے والا, اگر وہ مجرم کنوارا ہے, زنا کرنے والی عورت اگر وہ کنواری ہے تو ان کے لیے مئۃ جلدہ 100 کوڑے مارے جائیں گے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهَا فِي دِينِ اللَّهِ, اللہ پاک فرماتا ہے یہ حد نافذ کرتے ہوئے, یہ قانون لاگو کرتے ہوئے, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں کوئی نرمی کر جاؤں. یہ باپ ہے, یہ بیٹا ہے, یہ دوست ہے, یہ بھائی ہے, یہ رشتہ دار ہے, یہ یتیم ہے, یہ غریب ہے, یہ اپنا ہے, یہ پرایا ہے, یہ تمہارے دل میں خیال نہ آئے. بلکہ مالک الملک نے آگے کیا فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر تم مومن ہو تو مومن کے لیے اس میں نرمی کی گنجائش نہیں ہے. باپ کو بیٹے پر حد نافذ کرنی ہوگی, ماموں کو بھانجے پر حد نافذ کرنی ہوگی, بھائی کو بھائی پر حد نافذ کرنی ہوگی. اور پھر آگے جو حکم فرمایا وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور جب یہ سزا نافذ کی جائے تو یہ چھپ چھپا کر نہیں دی جائے بلکہ سرعام چوک پر ایک جماعت وہاں پر دیکھے, لوگ دیکھیں کہ مجرم کو کیسے سزا ہو رہی ہے. جب یہ سزا اس طرح دی جائے گی تو لازمی مجرم رک جائے گا. اگر یہ شادی شدہ ہیں, یہ جرم کرنے والے, تو اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا فَرْجِمُوهُمَا, ان دونوں کو رجم کرنا ہے, سنسار کرنا ہے. میں وزیر اعظم عمران خان سے کہوں گا کہ یہ مصلح کرنے کے بجائے اسی جگہ پر ان مجرموں کو لاؤ اور ان کو رجم کرو, سنسار کرو, ایک دفعہ سنسار کرو, پھر دیکھو پورے ملک کے اندر امن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن یہ خدا کے لیے, خدا کی بغاوت نہ کرو, خدا سے بغاوت نہ کرو, اور جو حد ہے اسی کی حد کے اندر رہ کر اسی حد کو نافذ کرو. انشاءاللہ ملک کے اندر یہ امن ہو جائے گا. یہ دورے جرم کے مجرم ہیں, جو ڈاکو ہیں ان کی سزا موت ہے, پھانسی انہیں دی جائے. جو یہ شادی شدہ ہیں اور انہوں نے جس طرح اس مظلومہ مسافرہ خان بی بی کے ساتھ زیادتی کی, ریپ کیا, اس کی سزا سنگساری ہے, ان کو سنگسار کرو. یہ ان کو جب یہ سزا سر عام دو گے تو میرے ملک کے اندر یہ قانون جب نافذ کرو گے تو انشاءاللہ امن ہی امن آ جائے گا. میں اس کے تفصیل میں جاتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. لیکن عمران خان سے, فیصل وابڈا اور ان کے دیگر کابینہ سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی حدوں کو نہ توڑو. اللہ کی یہ حد ہے کہ ان کو تم نے سزا دینی ہے, ان کی سزا سنگساری ہے, سنگسار کرو. اور ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو پھانسی دو. یہ دونوں سزائیں ان کا حق ہے, ان کو سزائے موت دینے میں کوئی نرمی نہ برتو. انشاءاللہ میرے ملک میں امن آ جائے گا. میری بہن بیٹی وہ سفر بھی کرے گی کہ حضرت عمر کے دور میں شام سے سونے سے لدی ہوئی عورت مکہ تک, حجاز تک آتی ہے, کوئی اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. یہ قانون نافذ کرو. انشاءاللہ بیٹیاں, بیٹے, بہنیں, مائیں, گجرانوالا تو کیا اگر وہ مکے تک بھی جائیں گی تو ان کو حفاظت ملے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے قانون کے مطابق نافذ کر دو. انشاءاللہ امن آ جائے گا. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے.